بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا تم اسے جانتی ہو؟ یہ ایک ملکہ تھی جو بیش قیمت تاج پہنے بڑے عالی شان مخملی تخت پر جلوہ افروز ہوا کرتی تھی۔ نوکر چاکر اس کی خدمت کو حاضر رہتے تھے۔ رعایا کی نظر میں وہ بہت قابل احترام تھی۔ وہ ایمان لا چکی تھی لیکن اپنا ایمان ظاہر نہیں کرتی تھی۔ یہ فرعون کی اہلیہ آسیہ تھیں۔ فرعون مشاطہ اور اس کے بچوں کو قتل کر چکا تو محل میں اپنی بیوی آسیہ کے پاس آیا اور اپنی جھوٹی عظمت، شان و شوکت اور قوت کی شیخی بگھارتے ہوئے انہیں مشاطہ اور اس کے بچوں کے بارے میں بتایا۔ مشاطہ کی کہانی آلریڈی میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ فرعون کی بات سن کر آسیہ سے ضبط نہ ہو سکا۔ انہوں نے بے باکی سے کہا، تمہارا ستیہ ناس ہو، تم اللہ سے اس قدر بے خوف ہوئے جاتے ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے اللہ پر اپنے ایمان کا اظہار کر دیا جسے مدت سے پوشیدہ رکھا تھا، کیونکہ حضرت آسیہ جان چکی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہی عظمت ہے اور اسی کی ہی شان ہے۔ جیسے خود اللہ رب العزت نے سورہ ملک کی آیت نمبر 1 میں فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑا بابرکت ہے وہ کہ جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ حضرت آسیہ کو یہ بات کس قدر سمجھ آ چکی تھی کہ صرف اور صرف بادشاہت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے۔ وہ سخی کرتا ہے اور فقیر کرتا ہے۔ وہ عطا بھی کرتا ہے اور وہ روک بھی لیتا ہے۔ جس انسان کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے اس کی زندگی کی حقیقت بدل جاتی ہے، اس کی سوچوں اور تمناؤں کا مرکز بدل جاتا ہے۔ وہ انسان اس دنیا کی اور مٹی کی محبت سے کہیں اوپر اٹھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان ہی آپ کو ہر آزمائش سے گزرنے کے لیے تیار کر دیتا ہے، جیسے ملکہ عالیہ تیار ہو چکی تھی۔ آسیہ کے تند و تیز الفاظ اور ان کے ایمان کا اظہار سن کر فرعون جھنجھلا اٹھا۔ اس نے قسم کھا کر کہا، اللہ کا انکار کر دو ورنہ تمہیں موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ انہوں نے فرعون کا مطالبہ سختی سے رد کر دیا۔ چنانچہ فرعون کے حکم سے آسیہ کو صلیب پر لٹکا کر ہاتھ پیروں میں میخیں ٹھونک دی گئیں اور فرعون کے سپاہی اس کے نازک بدن پر پے در پے کوڑے برسانے لگے۔ آسیہ کو یقین ہو گیا کہ وہ زندہ نہیں بچیں گی تو نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور گویا ہوئیں، اپنے رب سے ہم کلام ہوئیں۔ اور کیا دعا کی حضرت آسیہ نے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے ظالمانہ اعمال سے نجات دے اور مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے۔ یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 ہے۔ اور حضرت آسیہ کی یہ مخلصانہ دعا آسمان کی بلندیوں کو چھوتی ہوئی اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ گئی۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب حضرت آسیہ نے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کی تو اللہ تعالیٰ نے پردہ اٹھا کر حضرت آسیہ کو جنت میں ان کا گھر دکھا دیا۔ وہ جنت میں اپنے گھر کا دلکش منظر دیکھ کر مسکرائیں اور جاں افرین کے سپرد کر دی۔ جی ہاں، ملکہ عالیہ وفات پا گئیں۔ انہیں ان کے صبر کا پھل مل چکا تھا، اللہ تعالیٰ کی رضا کی صورت میں، اس کی مغفرت اور اس کے جنت کے گھر کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال اس لیے دی کہ ایمان والوں کو ترغیب ملے کہ مشکل ترین حالات میں، کسی ظالم کی قربت میں، حالات کی سختیوں کے باوجود دین پر ثابت قدم رہنا اور صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے ان لوگوں کو بھی ترغیب دلائی جو ہمیشہ آسانیوں کی تلاش میں ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آسانیاں ہو جائیں تو دین کے احکامات پر عمل کریں۔ سیدہ آسیہ کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے اور یہ سبق ملتا ہے کہ مشکلات میں ہی تو اللہ کے احکامات پر عمل ہوتا ہے اور تنگیوں میں، مصائب میں صبر کر کے ہی تو انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔
اور حضرت آسیہ کی زندگی سے ہمیں یہ مثال بھی ملتی ہے کہ کفر کی شان و شوکت اور کافروں کی دولت ایمان والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جو سچا مومن ہے وہ دولت سے یا کسی کی قوت سے ایمان کو نہیں ہارتا، اور اللہ تعالیٰ نے سیدہ آسیہ کو مثال بنا دیا کہ وہ وقت کے سب سے بڑے ظالم اور کافر کی بیوی تھیں، لیکن وہ فرعون جو ہے اس کا شوہر اسے ایمان لانے سے نہیں روک سکا۔ مسند احمد میں ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی تمام عورتوں میں سب سے افضل سیدہ خدیجہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ مریم اور فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ علیہ السلام ہیں۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کی زندگی سے میں اپنی ان تمام بہنوں کو خاص طور پر پیغام دینا چاہتی ہوں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے ہیلے بہانے کرتی ہیں اور یہ جواز پیش کرتی ہیں کہ ہمارے شوہر جو ہیں وہ ہمیں اجازت نہیں دیتے دین پڑھنے کی یا دین کو سیکھنے کی یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے کی، ہمارے شوہر اجازت نہیں دیتے۔ بیشتر خواتین جو پردہ نہیں کرتی ان کی یہی وجہ وہ بتائیں گی کہ شوہر کہتے ہیں کہ پردہ نہیں کرنا، اپنے چہرے کے بال اتروانا جو حرام ہے اس میں سے بھی شوہر کی خوشی کے لیے کرنا، اور اپنی ساری زندگی اپنا سارا وقت جو ہے وہ اپنے شوہر اور بچوں اور گھر کے حوالے کر دینا، اور اس میں سے اپنی آخرت کے لیے کچھ بھی تیاری نہ کرنا، تو کیا یہ دنیا کے کام، دنیا کی محبتیں، دنیا کی انسانوں کی پابندیاں آپ کو اللہ کے ہاں جا کر کوئی نفع دے سکتی ہیں؟ کیا اللہ کے ہاں جا کر یہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہیں؟ اور حضرت آسیہ نے کس سے پوچھ کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئی تھیں، اور کس سے پوچھ کر وہ ایمان پر ثابت قدم رہی تھیں، اور پھر ان کے پاس دنیا کی کون سی عیش و عشرت موجود نہیں تھی جس کی وجہ سے انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا کہ وہ بڑی مفلس تھیں یا ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ سب سے زیادہ امیر ترین شخص کی وہ بیوی تھیں اور ظالم ترین شخص کی بھی وہ بیوی تھیں، لیکن اس کے باوجود حضرت آسیہ کو کیا سمجھ آ گیا تھا کہ وہ ایمان کی اس پیک پر پہنچ گئیں کہ اپنے ہاتھوں پر میخیں لگوا لیں، اپنے نازک جسم پر کوڑے کھا لیے، لیکن اپنے رب کا انکار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔